نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر سرکار کا جو لب پہ میرے آیا ہے، ذکر سرکار کا جو لب پہ میرے آیا ہے، خود کو اوقات سے اپنی بھی سوا پایا ہے۔ ذکر سرکار کا جو لب پہ میرے آیا ہے، خود کو اوقات سے اپنی بھی سوا پایا ہے۔ موت بر مجھ کو سمجھتے ہیں یہ دنیا والے، موت بر مجھ کو سمجھتے ہیں یہ دنیا والے، جب سے میرے سر سرور دین کا سایہ ہے۔ اور جو بھی روتا ہے دعا کر کے درے اقدس پر، جو بھی روتا ہے دعا کر کے درے اقدس پر، میرا ایمان ہے وہ جنت کی سند لایا ہے، میرا ایمان ہے وہ جنت کی سند لایا ہے۔ ذکر سرکار کا جو لب پہ میرے آیا ہے، خود کو اوقات سے اپنی بھی سوا پایا ہے۔ جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ لام لے چلو سیو بند بند میڈا، سن یار دا پلنگ بنامنے نو، باہم لتا میڈیاں دے ٹوٹے چار کرو، باہیں رکھ لو باہیں پوامنے نو، باہیں رکھ لو باہیں پوامنے نو، آندرہ میڈیاں دی چا شیج بونو، چم رکھ لو شیج وشالنے نو، حیدر علی شاہ ایک پنجرہ بچ سی وہ رکھ لو یار دے جام پلا منے نو۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس معطر مطاہر منور لا ریب بے عیب لا شکا کتاب، عرفہ و اعلیٰ کتاب، مبرہ و منزہ کتاب، قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ کا جوز تلاوت کیا۔ دعا کرو خلاق کی کائنات بندہ ان چیز کے دل دماغ نگاہ کو ہر طرح کی غلطی و خطا سے محفوظ فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا قد کس لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ بات خدا کر رہا ہے، بات خدا کر رہا ہے، بات پہنچا مخلوق کے خدا تک خدا رہا ہے۔ رب کہتا ہے قد جاءکم، تحقیق میں نے، جاءکم تمہاری طرف بھیجا، تمہاری طرف آیا، جاءکم کون؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون آیا؟ قد تحقیق میں نے بھیجا، جاءکم میں نے بھیجا تمہاری طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ کیا بھیجا اللہ نے؟ نور اور روشن کتاب۔ تحقیق کس کی ہے؟ ارے تحقیقیں بدلتی رہتی ہے۔ ارے میری تحقیق کو علامہ صاحب بدل سکتے ہیں، علامہ صاحب کی تحقیق کو مفتی بدل سکتا ہے، مفتی کی تحقیق کو محدث بدل سکتا ہے، محدث کی تحقیق کو مجدد بدل سکتا ہے، مجدد کی تحقیق کو صحابی بدل سکتا ہے، صحابی کی تحقیق کو نبی بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر چھوٹے کی تحقیق کو بڑا بدلتا آیا، بدلتی رہی تحقیقیں، مگر اللہ نے فرمایا قد جاءکم، جو اللہ کی تحقیق کو بدلے وہ اللہ سے بڑا بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی تحقیق کو بدلنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے نبی نور نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نبی نور ہے، نبی نور ہے، اللہ کہتا ہے قد جاءکم، میری سمجھ میں میرا مفسر نہ مان، میرا محدث نہ مان، ارے میرا احمد رضا نہ مان، میرا احمد یا نعیمی نہ مان، ارے میں نہیں کہتا میرا احمد رضا مان، میرا نعیمی کو مان، میں کہتا ہوں نبی کے پیر کو مان، سنیوں کے پیر کو مان،
میں کہتا ہوں نبی کے پیر کو مان، سنیوں کے پیر کو مان، کس کو مان؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مان، وہ مفسر قرآن ہے، وہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد نور مصطفیٰ لیتا ہے، وہ اس آیت سے مراد نور مصطفیٰ لیتا ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ قد، تحقیق اللہ کی ہے، میری نہیں۔ بات مولا تو تحقیق سے کر رہا ہے، تو بات کر دے، دنیا ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے، پھر اللہ تحقیق کیس لیے فرمایا یہ معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، عزت مصطفیٰ کا ہے، حرمت مصطفیٰ کا ہے، یہ معاملہ نور مصطفیٰ کا ہے، میں نے تحقیق اس لیے پیش کر دی۔ میری تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو بدلنا چاہے گا کسی پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا، خود سوچ لے کیا بن رہا ہے، خود تو سوچے، خود تو سوچے، خود تو سوچے۔ قد جاءکم، پھر یہ ہے جاءکم، آیا، جو پہلے موجود ہوتا ہے وہ آتا ہے، جو پہلے موجود ہوتا ہے وہی آتا ہے اللہ کے محبوب سے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب بنایا؟ کوئی 100 سالہ بابے سے میں پوچھوں بابا مینار پاکستان کب بڑا ہے؟ بابا کے آنکھوں کے سامنے بڑا ہے نا، بابا کہے اور بھائی یہ تو بڑا ہے 23 کو، پر پوچھ رہا ہے صحابی رسول ہے، عمر میں سرکار علیہ السلام سے بظاہراً بڑا ہے۔ حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ وہ نہیں جانتا تھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے مصطفیٰ، وہ صحابی رسول نہیں جانتا تھا۔ صحابی رسول نے پوچھا، مصطفیٰ نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا، سرکار نے فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جابر اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ جب کچھ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، ارے مولا کعبہ نہیں ہے، بیت المعمور نہیں ہے، مولا کوئی چیز نہیں ہے، نور مصطفیٰ کو بنا کر رکھا کہاں؟ نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے رکھا کہا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ لوہا کالے رنگ دا، لویا کالے رنگ دا ہوندہ ہے، لوہے دی پوری برادری، لوہے دا پورا ڈپارٹمنٹ کالے رنگ دا ہوندہ ہے، مگر جدو آگ چ چلا جاندہ ہے لال ہو جاندہ ہے، لویا لال ہو جاندہ ہے، لوہے دا کم جلانا نہیں سی، لویا لال نہیں سی، لوہے دی پوری برادری کالی کاٹے، مگر لویا لال کیوں ہویا؟ آگ دی نسبت نال جڑیا، آگ دے اندر 2 گھنٹہ رہن دے نال لویا لال ہو گیا، آگ جلان دی، لویا بھی جلا رہا ہے، آگ سیک دے دی، لویا بھی سیک دے رہا ہے، آگ رتی ہے، لویا بھی رتا ہے، وجہ کیا ہے؟ قربے آگ میں رہنے کی وجہ سے لوہا لال ہوتا ہے، مصطفیٰ اللہ کے جلووں میں رہ کر پر جمال ہوتا ہے، مصطفیٰ اللہ کے قرب میں رہا، اللہ کے قرب میں رہا، اللہ کے اند میں رہا، اللہ کے قرب میں رہا۔ ارے جو اللہ کے قرب میں رہا، مصطفیٰ کے سامنے پوری کائنات بنی ہے، مصطفیٰ کے سامنے آدم، مصطفیٰ کے سامنے نوح، مصطفیٰ کے سامنے شیش، مصطفیٰ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام، مصطفیٰ کے سامنے سارے نبی جب مصطفیٰ سے کے سامنے بنے ہیں، مصطفیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، مصطفیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، مصطفیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا محبوب کو، تو کیا محبوب اللہ کے جلووں میں رہا، تو اللہ نے اپنے جلال حیبت کی جب نظر مصطفیٰ پہ ڈالی، امام قرطبی کہتے ہیں جب جلال ربوبیت کی نظر مصطفیٰ کے حسن جمال سراپا جمال پہ پڑتی ہے، مصطفیٰ کے چہرہ اقدس پہ، جسم اقدس کے نورانی جسم پہ پسینہ آتا ہے، پسینہ آتا ہے، چہرے پہ جتنے قطرے ٹھہرتے ہیں اللہ نے اس پسینے کی برکت سے تمام نبی بنا دیے،
اللہ اکبر. حق چار یار. اس پسینے کی برکت سے، اس پسینے کی جو چہرے پہ جتنے قطرے ٹھہرتے ہیں، میرا اللہ ان سے انبیاء کو بنا رہا ہے، انبیاء کی تخلیق فرما رہا ہے. جتنے میرے محبوب کے سجے تے سجا کان، نبی دا سجا کھبا نہیں ہوندا، نبی دے دوویں سجے. ساڑھا تیرا میرا سجا کھبا ہے، نبی دا دوویں سجے. سبحان اللہ. فرمایا نبی کے کان اقدس پر جتنے قطرے ٹھہرتے ہیں، اللہ ایک سے جبریل بناتا ہے، پھر میکائیل بناتا ہے، پھر اسرافیل بناتا ہے، پھر اسرائیل بناتا ہے. اتنی مصطفیٰ کے پسینے کی برکت ہے، پسینہ مصطفیٰ کی برکت ہے. ارے مصطفیٰ کیا ہوگا، مصطفیٰ کیا ہوگا، نور مصطفیٰ کیا ہوگا جس کا پسینہ آدم ہو اور 9 گنے سونا یوسف علیہ السلام نہ لو ہو گئے. آدم علیہ السلام 9 گنے سونا، 9 گنے سونا. آج تا ہارے کو کوڑا یوسف تو سونا بنایا جاندہ ہے. اور کمینیا اے ہو جانو تے خدا دی قسم ساڑھے کتے نال تشبیہ دے میں ایسا پھر نہ بنیں گے. ساڑھا یوسف سب سونا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آدم تو اتنا حسین کہ ہاں سے ملی خیرات. اس نے مصطفیٰ کی پسینے کی برکت سے 9 گنا سونا. آدم علیہ السلام یوسف نہ لو، یوسف کتنا سونا. فرمایا یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ نور مصطفیٰ کی برکات ہے. چہرہ کان مبارک پہ پسینہ ٹھہرا اور جتنا جسم اقدس پہ پسینہ ٹھہرا، اللہ نے اولیاء کاملین و واصلین کی تخلیق فرمائی. کیسا پاکیزہ ہے، کیسا پاکیزہ ہے مصطفیٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو میرا نبی بندوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. میرا نبی. اب میں احمد رضا کے روحانی فرزندوں کو ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی آپ یاری کرنا چاہتا ہوں. آخری بات ہے. فرمایا میرے اللہ نے میرا محبوب بندوں میں سے کسی کا باپ نہیں. مگر جب آیات مبالغہ کو پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں. بولا ادھر قرآن میں کہتا ہے، ادھر قرآن میں کہتا ہے، ادھر قرآن میں کہتا ہے محمد بندوں میں کسی کا باپ نہیں. ادھر ابناءکم کہہ رہا ہے محمد حسن حسین کا باپ ہے. حل نہیں. قرآن کی آیات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. ارے کوئی حل دے دے میرے مذہب سے ہٹ کر، کوئی حل دے دے میرے مسلک سے ہٹ کر، کوئی حل دے دے. ہم پلے پلائے مولوی ان کے.